اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جنبی کو سونا درست ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ دھو لینا کھاتے اور پیتے اور سوتے اور جمع کرتے وقت مستحب ہے۔ حدیث نمبر 699، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا قصد کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو وضو کر لیتے، جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں سونے سے پہلے۔ حدیث نمبر 700، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا قصد کرتے اور آپ جنبی ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، جیسے نماز کے لیے کرتے تھے۔ حدیث نمبر 701، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 702، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی سونا چاہے اور وہ جنبی ہو، آپ نے فرمایا وضو کرے پھر سو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 703، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھا، اگر کوئی ہم میں سے جنبی ہو تو وہ سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کر لے پھر سو رہے، اور جب چاہے غسل کر لے۔ حدیث نمبر 704، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو جنابت ہوتی ہے رات کو، آپ نے فرمایا وضو کر لے اور ذکر کو دھو ڈال پھر سو رہے۔ حدیث نمبر 705، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں، پھر بیان کیا حدیث کو، یہاں تک کہ میں نے کہا آپ جنابت میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ آیا غسل سے پہلے سو رہتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ دونوں طرح کرتے، کبھی غسل کر لیتے پھر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو رہتے۔ میں نے کہا شکر خدا کا جس نے گنجائش رکھی امر میں۔ حدیث نمبر 706، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث بھی ویسی ہے جیسی اوپر گزری ہے۔ حدیث نمبر 707، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو وضو کر لے پھر کرے۔ حدیث نمبر 708، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب عورتوں کے پاس ہو آتے ایک ہی غسل سے۔ باب اگر عورت کی منی نکلے تو اس پر غسل واجب ہے۔ حدیث نمبر 709، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ دادی تھیں اسحاق کی، جو راوی ہے اس حدیث کا انس رضی اللہ عنہ سے، اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر سونے میں ایسا دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے، یعنی منی کو۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ام سلیم، تو نے رسوا کر دیا عورتوں کو، اس وجہ سے کہ احتلام اسی عورت کو ہوگا جو بہت پرشہوت ہو، اور منی بھی اسی کی نکلے گی، تیرے ہاتھ میں منی لگے، اور یہ انہوں نے نیک بات کہی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تیرے ہاتھ میں مٹی لگے، اور ام سلیم سے فرمایا اے ام سلیم، عورت غسل کرے اس صورت میں جب ایسا دیکھے۔ حدیث نمبر 710، اردو ترجمہ۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ مرد کا نطفہ گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا زرد، پھر جو اوپر جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے
بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 711 اردو ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں سے وہی چیز نکلے جو مرد نکلتی ہے یعنی منی نکلے تو غسل کرے۔ حدیث نمبر 712 اردو ترجمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سچ بات سے نہیں شرم نہیں کرتا، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے یعنی منی کو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے احتلام نہیں ہوتا تو پھر بچہ عورت کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث نمبر 713 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 714 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں، ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، باقی وہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 715 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورت غسل کرے جب اس کو احتلام ہو یا پانی دیکھے یعنی منی؟ آپ نے فرمایا ہاں، غسل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے اور وہ کوچے جامے ہتھیار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دے اس کو، آخر بچہ جو مشابہ ہوتا ہے ماں باپ کے وہ کاہے سے ہوتا ہے؟ جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب ہو تو بچہ اپنے ننیال کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب ہو تو بچہ ددیال پر پڑتا ہے۔ باب عورت اور مرد کی منی کا بیان اور اس بات کا کہ بچہ دونوں کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 716 اردو ترجمہ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مولا آزاد غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں یہود کے عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس کو ایک دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا، تو کیوں دھکا دیتا ہے؟ میں نے کہا، تو نام لیتا ہے حضرت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا، ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تجھ کو فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان سے سنوں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر کھینچی، جیسے کوئی سوچتے وقت ایسا کرتا ہے، اور فرمایا، پوچھ۔ یہودی نے کہا، جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین اور آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت اندھیرے میں پلسرات کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقے کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہود نے کہا، پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بیل کاٹا جائے گا ان کے لیے جو جنت میں وہ بیل کاٹا جائے گا جو ان کے لیے جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ نے فرمایا، ایک چشمے کا پانی جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس یہودی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا دنیا میں سوائے نبی کے، شاید اور ایک دو آدمی جانتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں وہ بات تجھے بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا، میں بچے کو پوچھتا ہوں،
آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی غالب ہوتی ہے مرد کی منی پر تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور بے شک آپ پیغمبر ہیں۔ پھر جب چلا پیٹھ پھیر کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو باتیں مجھ سے پوچھی وہ مجھے کوئی معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتا دی۔ حدیث نمبر 717 اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، صرف چند الفاظ کا معمولی تغیر و تبدل ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 499 سے حدیث نمبر 717 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔